جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی، نمرود نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی اس نے کسی سے تعبیر پوچھی، تو اسے تعبیر یہ بتائی گئی کہ ایک اللہ کا نبی آئے گا تیری قوم میں جو تیری حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ دے گا اور لوگ اس کی پیروی کریں گے، تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے قانون بنایا کہ اب جس کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا وہ اسے قتل کر دے گا، اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جب اسے نجومیوں نے بتایا نا کہ وہ بچہ جس کے آنے سے تیری حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، کیونکہ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا، لوگ اسے خدا مانتے تھے، جو اس کے بت پرست، جو اس کے عبادت کرنے والے تھے وہ اسے خدا مانتے تھے جھوٹا۔ تو نمرود نے کیا کیا، جب اسے نجومیوں نے بتایا، دیکھیں خود کو خدا کہتا ہے اور باتیں نجومیوں کی مان رہا ہے، کتنا بے بس ہے، خود کو خدا کہتا ہے اور چل رہا ہے نجومیوں کے بتائے ہوئے مشوروں پہ۔ نجومیوں نے کہا کہ بھئی جس لڑکے کے پیدا ہونے سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہوگا وہ لڑکا اسی سال میں پیدا ہوگا۔ نجومیوں نے اسے جب یہ کہا کہ وہ اسی سال میں پیدا ہوگا، اس نے کہا میں ہونی نہیں دینا۔ کیسے؟ اس نے کہا جتنے مرد ہیں شادی شدہ سب کو میرے محل میں لے آؤ۔ اب سب مرد جو تھے جن کی شادیاں ہوئی تھیں ان سب کو محل میں لا کے رکھ دیا گیا، کسی کو کوئی کام دیا گیا، کسی کو کوئی کام، کہ کوئی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے اور کسی کا بچہ ہی نہ پیدا ہو سکے۔ تو حضرت طارق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، تو بات جہاں سے چلی تھی میں واپس ادھر ہی آتا ہوں کہ نمرود نے سب مردوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت طارق جو تھے وہ بھی اس وقت وہ محل میں ہی تھے، کسی کام سے نمرود نے ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ اس کام کو کرنے کے لیے گئے تو وہ جلدی فارغ ہو گئے، انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے ہو جاتا ہوں۔ جب گھر گئے تو اپنی بیوی سے صحبت کر لی، اب اللہ نے حمل ٹھہرا دیا۔ اب نمرود نے تو بڑا چارہ کیا تھا کہ سارے مرد اس نے اپنے پاس بلا لیے، لیکن اللہ کی قدرت پہ بھی قربان جائیں۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا حضور کیا ہم حزل کر سکتے ہیں؟ حزل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لونڈیوں سے بچے پیدا نہ ہونے دیں، جب وہ موقع آئے کہ جب جو ہے وہ قطرات نکلنے لگے ہم علیحدہ ہو جائیں۔ ہم اپنی بیویوں سے تو بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں، لونڈیوں سے بچے پیدا نہ ہوں، کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ ہم اس وقت مباشرت کرنے کے بعد جب قطرات نکلنے لگیں تو علیحدہ ہو جائیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاں ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اللہ اتنا بڑا قادر ہے کہ جس قطرے پر اللہ نے چاہا کہ اس سے بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، جس قطرے پہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ اس سے بچہ پیدا ہوگا وہ پتھر پہ بھی گرے گا تو بچہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو نمرود نے تو بڑی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ پھر اس سے حاملہ ہو گئیں، اور ان کو جو ہے وہ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو جنگل کی طرف لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گئے، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور کچھ عرصہ پھر آپ